تبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور قوی ہیکل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے، اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔ اب اللہ رب العزت کے کرم اور عطا کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کو زیور علم و حکمت سے بھی نوازا، اور سن رشد کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے، اور اس طرح ان کو جسمانی اور روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مدارک میں بیان ہوا ہے کہ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت میں داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں ساتھ لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے قبطی کے خلاف مدد مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا۔ وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہیں تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا، جو کہ مصر کی حدود میں واقع ہے۔ اس لفظ کی اصل مافا ہے، قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی ہے 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کے عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی تھی۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے اس شہر کا نام مافا پڑ گیا۔ پھر عربی زبان میں اسے منف پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر ہابین تھا، جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے وہ دن عید کا دن تھا، اور لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے۔ یعنی غفلت سے مراد سونا نہیں، بلکہ ان کا کھیل تماشے میں مشغول ہونا تھا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی لگتا ہے، لہٰذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام
پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسری قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی پریشانی میں ڈالتا۔ تو کیوں ایسے موقع سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجہ ظلم سے رہائی دلائیں۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جس طرح تو نے کل ایک جان یعنی قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کر دیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ علامہ شاہی نے لکھا ہے کہ جو شخص دوڑتا ہوا آیا اس کا نام ہرقیل بن سبورہ تھا اور وہ آل فرعون میں سے مومن تھا اور فرعون کا امزاد تھا۔ علامہ سہیلی نے اس کا نام طالوت لکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی۔ آپ نے دعا فرمائی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین ایک قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبی تعلق موجود تھا۔ یہ قبیلہ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحل پر آباد تھا اور سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا۔ یہاں یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد اور مسکن تھا۔ مصر اور مدین کے درمیان 8 دن کی مسافت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان قریب میرا رب
مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ ایسے میں اللہ کریم کی رحمت نازل ہوئی اور ایک فرشتے کو گھڑ سوار کی شکل میں بھیجا گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تبری کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق تھا، نہ کوئی رہنما تھا اور نہ زاد راہ، اور تیز روی کی وجہ سے آپ برہنہ پا بھی تھے۔ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام ارض مدین میں داخل ہوئے۔ تفسیر مدارک و خازن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین میں ایک کنویں پر پہنچے اور قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو خواتین کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہیں تھا وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔